اچھا جی دوستو، 24 نومبر فائنل کال آ گئی ہے، دن قریب آ گئے ہیں۔ خان صاحب کے جو ہیں لدھر وہ ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ رہے ہیں، ہم انقلاب لے کر آئیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو بھیا خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے پنجاب پولیس سے، یعنی کہ اسلام آباد پولیس نے پنجاب پولیس سے 10,000 ڈنڈے مانگ لیے ہیں۔ اسے قریب قریب آئیں۔ ایک بات بتاؤں، وہ 10,000 ڈنڈے تیل میں بھگو کے رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ وہ آپ کے استقبال کے لیے، اس لیے کہ حکومت نے بڑی تگ و دو کے بعد ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر کیا ہے۔ میں 2-3 دن سے اپنی ویڈیوز کے اندر یہ بات کہہ رہا ہوں، اور یہ بات فیکٹ اینڈ فگرز پر مشتمل ہے، کوئی ہوائی بات نہیں ہے، کہ ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ کا ایک شیڈول بنا دیا گیا ہے، اور اس طرح کے باقی جو اہم معاملات ہیں، یہ تمام تر باتیں جو ہیں وہ معاشی ترقی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور اس دوران اگر ایک جماعت اٹھ کر وفاقی دارالحکومت پر چڑھائی کا ارادہ کرتی ہے تو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ان کے لیے گاجر کے حلوے کا بندوبست نہیں کیا ہوا۔ یہ وہی جو خبر آپ اپنی اسکرین کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اسی کا بندوبست ہے، اور یہ بندوبست بھیا بہت تگڑا ہونے والا ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ اپنے بوڑھے والدین کی حال کے اوپر رحم کریں، لوگوں کے بہکاوے میں ورغلانے میں مت آئیں، ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد کا حصہ نہ بنیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک وہ خصوصی فورس تشکیل دی ہے، غالباً انصاف یوتھ ونگ کے 9,000 کارکن اس کے اندر شامل ہیں، اور اس کو جہادی ونگ قرار دیا، یعنی کہ گویا کہ وہ جہاد کرنے جا رہے ہیں، جہاد۔ اور اس میں آپ کو لالی باب کس چیز کا دیا جائے گا؟ مر گئے تو شہید ہوں گے، اور مار دیے تو تب بھی غازی ہوں گے، تو یہ ہوں گے۔ تو دبئی دونوں طرف کے مسلمان ہیں یار، آپ کون سے کافر کے خلاف جہاد کرنے جا رہے ہیں؟ کس کفر کے خلاف آپ اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں؟ تو لوگوں کے بہکاوے میں ورغلانے میں نہ آئیں۔ یہ خود وہ لوگ ہیں جب ان کے اوپر مشکل پڑتی ہے تو بھاگتے ہیں، اور وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ سر پاؤں سے اتار کے بھاگتے ہیں، ایسا بھاگتے ہیں، اور 12 ضلع راتوں رات کراس کر کے پشاور پہنچ جاتے ہیں، کارکن بیچارہ مار کھاتا رہتا ہے۔ خیر، یہ تمام تر باتیں ایک طرف، اصل بات یہ ہے کہ آج وفاقی وزارت داخلہ نے کے پی کی گورنمنٹ کو، کے پی حکومت کو یہ تحریراً ایک خط لکھا ہے، جس کے اندر اس بات کا حکم دیا ہے کہ کے پی کے سرکاری وسائل، سرکاری رقم، سرکاری خزانہ، یہ وفاق کے خلاف احتجاج میں ہرگز استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کے بعد اب اگر کے پی کے سرکاری وسائل وہ استعمال کریں گے، جیسا کہ انہوں نے اس سے قبل کیا ہے کئی سارے احتجاجوں میں، بلکہ سارے ہی احتجاجوں میں، یہ وفاق اور صوبوں کی آپس میں ایک ٹسل اور جنگ کی طرف بڑھتا ہوا قدم ہے، جس سے آئندہ آنے والے وقت میں عوام کو نقصان ہوگا، اشرافیہ کو کوئی نقصان نہیں، علی امین گنڈاپور صاحب کا تو کوئی نقصان نہیں، ان کے وزراء کا تو کوئی نقصان نہیں، نقصان ہوگا کے پی کی عام عوام کا، جب وفاق ان کا NFC میں سے حصہ بند کر دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وفاق کے خلاف ایک صوبہ سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے وفاق پر چڑھائی کرے تو وفاق اس پر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا نقصان آئندہ آنے والے وقت میں کے پی کی عوام کو ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی صوبائی حکومت کے اوپر پریشر ڈالیں، اس احتجاج کو مؤخر کرانے کی کوشش کریں، اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ گھروں میں بیٹھیں۔ دیکھیں، آج جناح سپر مارکیٹ اسلام آباد کے جو صدر ہیں، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن دائر کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھیا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کے پی سے ایک لشکر کشی پنجاب کے اوپر کی جا رہی ہے، ہماری اکانومک جو صورتحال ہے، سچویشن ہے، یہ ساری خراب ہوتی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، احتجاج کی وجہ سے، دھرنوں کی وجہ سے، جلسے جلوسوں کی وجہ سے، ظاہری بات ہے سیکورٹی کا ایشو ہوتا ہے اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ لوگ یہاں پہ آئیں ہمارے کاروبار کو ٹھپ کریں۔ اب یہ اسلام آباد کی ایک بڑی مارکیٹ کے صدر نے پٹیشن دائر کی ہے۔ اسی طرح ایک ریڈ پٹیشن پشاور ہائی کورٹ میں بھی دائر کر دی گئی ہے، جہاں دیکھیں پشاور یعنی کہ کے پی کے اندر سے ہی آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے کہ یہ احتجاج حل نہیں ہے، یہ لڑائی جھگڑا اس جھگڑے کا حل نہیں ہے، جھگڑے کا حل بالآخر ٹیبل ٹاک ہے، فریقین کے ساتھ مذاکرات ہیں، آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر کے مسائل کا حل نکالیں، وگرنہ ملک کی معیشت تباہ ہوتی ہے
پاکستان کا سافٹ امیج دنیا کو جو بنا ہوا ہے وہ خراب ہوتا ہے، سرمایہ کاری ملک میں نہیں آتی ہے، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یار یہ تو آپس میں لڑ کے مر رہے ہیں، ہم کیوں وہاں جا کے سرمایہ کاری کریں۔ تو اس لیے یہ وقت ہے ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کا، ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کا، وطن کے ساتھ کھڑے ہونے کا، اور وہ تمام اقدامات کرنے کا جس سے وطن دشمن جو ہیں وہ مجبور ہو جائیں، وہ وطن دشمن پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو جائیں، اور ایسے احتجاج جو پرتشدد ہوں، جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والے ہوں، جو لوگوں کی جان و مال کے درپے ہوں، ایسے تمام احتجاجوں سے پیچھے ہٹنے کی، ایسے تمام دھرنوں سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی وقت کا تقاضا بھی ہے اور یہی قوم کی پکار بھی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا آپ، اللہ حافظ۔